ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 آدمی رہتے تھے۔ وہ سب بہت غریب تھے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ کر کام کرنے کی تلاش میں قریبی گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے ایک غار کے پاس پہنچے۔ غار بہت ہی تاریکی اور تنگ تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اسے کافی عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تینوں آدمیوں نے رات کے لیے غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اندر جا رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ تم کون ہو اور تمہیں اس غار تک کیا لایا؟ آواز نے کہا۔ تینوں آدمیوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھا اور لمبی سفید داڑھی رکھتا تھا۔ تینوں آدمیوں نے بوڑھے کو اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ بہت ہی غریب ہیں اور کام کی تلاش میں شہر جا رہے ہیں۔ بوڑھے نے ان کی کہانی سنی اور پھر کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے میرے ایک سوال کا جواب دینا چاہیے۔ تینوں آدمی بوڑھے کے سوال کا جواب دینے پر راضی ہو گئے۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بوڑھے نے سوال پوچھا۔ پہلے آدمی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، دولت سے آپ جو چاہے خرید سکتے ہیں اور آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے پہلے آدمی کا جواب سنا اور پھر دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے خیال میں زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ دوسرے آدمی نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر بولا، زندگی کی سب سے قیمتی چیز صحت ہے۔ اچھی صحت کے بغیر آپ اپنی دولت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے پھر تینوں آدمیوں سے کہا کہ وہ ان میں ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب دینے پر انعام دے گا۔ اس نے پہلے آدمی کو سونے کے سکوں کا ایک تھیلا، دوسرے آدمی کو دوا کی بوتل جس سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا تھا اور تیسرے آدمی کو ایک چھوٹا سا قرآن دیا۔ تینوں آدمی اپنے انعامات سے بہت خوش ہوئے اور بوڑھے آدمی کی سخاوت کا شکریہ ادا کیا اور وہ غار سے نکلے اور شہر کی طرف سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے پہلا آدمی اپنے انعام کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا، سونے کے سکوں کا یہ تھیلا بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میں آخر کار یہ سب خرچ کر دوں گا اور پھر غریب ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند اور پریشان رہنے لگا۔ دوسرا آدمی بھی اپنے انعام کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا، دوائی کی یہ بوتل بہت اچھی ہے، لیکن اس سے ہر بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں پھر بھی بیمار ہو جاؤں اور تکلیف اٹھاؤں۔ وہ اپنی صحت کے بارے میں فکر مند اور پریشان رہنے لگا۔ دوسری طرف تیسرے آدمی کو سکون اور اطمینان کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا، یہ قرآن سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ میری رہنمائی کرے گا اور مجھے کسی بھی چیلنج پر قابو پانے کی طاقت اور ہمت دے گا۔ میرا اللہ پر ہمیشہ یقین اور بھروسہ رہے گا۔ جیسا کہ تینوں افراد نے اپنا سفر جاری رکھا، انہیں بہت سے چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں چوروں، جنگلی جانوروں اور سخت موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تیسرا آدمی اللہ پر اپنا ایمان اور بھروسے کے ساتھ ہر چیلنج پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ وہ پرسکون اور پرامن رہا اور اس نے ہمیشہ مسائل کے حل کرنے کا راستہ تلاش کیا۔ دوسری طرف پہلا آدمی اور دوسرا آدمی اپنے چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ بے چین اور پریشان ہو گئے اور وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگے۔ آخر کار وہ اپنے انعامات سے محروم ہو گئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ ایمان زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ ہمیں کسی بھی چیلنج پر قابو پانے اور اپنے دلوں میں سکون اور خوشی حاصل کرنے کی طاقت اور ہمت فراہم کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر ہم اس دنیا میں اکیلے ہو جائیں گے اور ہم چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی جدوجہد کریں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے مضبوط وہ ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ ہو۔ ہم سب اللہ پر ایمان اور بھروسے کو بڑھانے کی کوشش کریں اور ہم اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کہانی ہمیں شکر گزار رہنے کی اہمیت اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر مطمئن ہونے کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ تیسرا آدمی قرآن کا شکر گزار تھا اور اس نے اسے اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کیا، جبکہ پہلے اور دوسرے آدمی نے اپنے انعامات کا شکر ادا نہیں کیا اور انہیں